حج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور عن قریب محرم الحرام یعنی اسلامی نیا سال شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے اس کو باعث عزت اور برکت بنائے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن ایک جرنیل اسلام کی شہادت ہے جس کو خلیفۃ المسلمین والمؤمنین والمجاہدین حضرت عمر بن خطاب المعروف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دین اور اسلام اور تاریخ یاد کرتی ہے۔ ان کی خلافت 10 سال پر مشتمل ہے، اور اگر میں ان 10 سالوں کے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے لیے ایک طویل نشست چاہیے، اور اس میں بھی ان کے فضائل و مناقب مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ صرف صحابی نہیں ہے، درجہ صحابیت کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں، اور ان کے آنے سے اسلام کو وہ تقویت اور قوت ملی کہ دنیا جانتی ہے، اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو 10 محرم کو دیکھ لے کہ فاروق اعظم کے دشمن فاروق اعظم کے نام سے بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی فراست، ان کا فہم، اور ان کے اندر جو اللہ نے اسلام کو راسخ کر دیا تھا، من جملہ اور واقعات کے میں صرف ایک حضرت فاروق اعظم کی فراست کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اطراف مدینہ میں نکل جاتے تھے اور راتوں کو پہرا دیتے تھے، ہاتھ میں لائٹ پکڑ کر لوگوں کے دروازوں پر آپ گزرتے تھے، اور آپ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر مدینہ میں کسی کی کوئی چیز حتیٰ کہ ایک سوئی گم ہو جائے تو صبح ہوتے ہی وہ خلیفہ سے لے لے۔ اس قدر آپ کی خلافت پر آپ کی گرفت تھی، اور جب آپ اطراف مدینہ میں نکلتے تھے، چونکہ آپ کی طرف سے عدل و انصاف کا پیغام تھا، آپ کی طرف سے احکام الہی کو پورا کرنے کا پیغام تھا، آپ کی طرف سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ پر پابندی کا گویا کہ پیغام تھا۔ اسی نتیجے میں آپ نے یہ بھی فرما رکھا تھا کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ تو اس اعلان کے بعد آپ ایک دن اطراف مدینہ میں نکلے، اور جب نکلے تو ایک دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر ماں اور بیٹی کی گفتگو چل رہی تھی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ تاریخ کی کتابوں نے اس گفتگو کو نشر کیا ہے، اس گفتگو کو لکھا ہے، حتیٰ کہ جب امیر المومنین دروازے کے باہر کھڑے ہیں تو اندر ایک بڑھیا یہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کہ جلدی کرو، پانی میں دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ ماں تمہیں پتہ نہیں کہ امیر المومنین عمر نے پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونے لگا، عمر کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ ماں اگر عمر کو خبر نہیں تو عمر کے رب کو تو خبر ہے نا، وہ تو جانتا ہے کہ عمر نے پانی ملانے سے منع کیا ہے، اور ہم دودھ میں پانی ملا کر
صرف ایک عمر کی بات کی نافرمانی نہیں کریں گے، رب اکبر کے حکم کی بھی نافرمانی کریں گے، اس لیے کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے اس کا حکم ماننا اللہ کی طرف سے گویا کہ حکم ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ بہرکیف تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کرنے والی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو شنید ماں بیٹی کی باہر دروازے پر سن کر بے حد خوش ہوئے۔ خوش اس لیے ہوئے کہ ایسے لوگ ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، اور پھر ایک عورت ذات جس کی عقل کمزور ہے وہ خوف خدا رکھتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے، میں اس حکم کی نافرمانی نہیں کرنے لگی۔ تو بہرکیف یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے عاصم کو بلایا، کہنے لگے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں میں نے یہ گفتگو سنی ہے، سارا واقعہ ان کو سنایا۔ فرمایا جا کر پتہ کرو کہ وہ لڑکی کون ہے۔ آپ کے بیٹے گئے، تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ لڑکی قبیلہ بنی ہلال سے تعلق رکھتی ہے۔ آ کر بتایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں فراست بتانے لگا ہوں، آپ کی ذہنیت اور آپ کی دور اندیشی اور پروردگار کی طرف سے جو آپ کو صلاحیتیں ملی ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو، بخدا اس لڑکی کے بطن سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو پورے عرب کی قیادت کرے گا۔ چنانچہ آپ کے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے ہوا، اور اس نکاح کے نتیجے میں ایک اور لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام عاصم یا اس کا نام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لیلہ بتایا ہے، اور شیخ اکبر محی الدین نے اپنی مسامرات میں اس کا نام قریبہ لکھا ہے۔ تو بہرحال اس عاصم کی جو لڑکی پیدا ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی لگی، اس لیلہ کا نکاح عبدالعزیز بن مروان سے ہوا، اور جب عبدالعزیز بن مروان الحکم سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز رکھا جاتا ہے۔ تو سامعین، یہ حضرت عمر کی فراست امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک فراست عزیز مصر کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ ہم اس کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے مکالمہ کیا، بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو عزیز مصر نے کہا ان سے بات کرنے کے بعد کہا کہ آج کے دن کے بعد آپ ہمارے پاس ایک معزز امین کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ عزیز مصر کی فراست تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عمر کی فراست عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک دانشمند نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ ایک فراست عمر بن خطاب کی، ایک فراست عزیز مصر کی، اور تیسری فراست سلیمان بن عبد الملک کی فراست، کہ جس نے عمر بن عبدالعزیز کو حکمران اور حاکم بنانے کے لیے اپنے ذہن میں سوچا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا۔ اس کی فراست بھی صحیح نکلی جس طرح دوسروں کی فراست ٹھیک نکلی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سو کر اٹھے، اٹھ کے آپ نے اپنی آنکھوں کو ملا، منہ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے میری اولاد میں؟ کئی بار فرمایا کہ یہ کون ہے میری اولاد میں جس کا نام عمر ہوگا؟ کس کا نام عمر ہوگا؟
عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں پیشن گوئی اور اپنی فراست دکھا رہے ہیں کہ یہ میری اولاد میں عمر ہوگا جو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے ہوگا، اور وہ عمر جیسے کام کرے گا۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا آج بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے۔ اس عمر بن خطاب کے اوپر بڑی ڈٹائی سے تبرہ کیا جاتا ہے۔ اس عمر بن خطاب کو گویا کہ خلیفہ ماننا تو درکنار، صحابی ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ رافضیت کا جو یہ وتیرہ ہے، شیعت کا تو یہ وتیرہ تھا، عالم اسلام ان کو جانتا ہے کہ یہ صحابہ کے منکر ہیں، اہل بیت کے ساتھ یہ منافقت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج کل کے جو اپنے آپ کو مسلک حق کا کہنے والے اہل حدیث ہیں، انہوں نے بھی حضرت فاروق اعظم کی تنقید اور ان کی بات کو نہ ماننے پر انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج اہل حدیث فرقہ اپنے آپ کو مسلک حقہ کے نام سے پکارتا ہے۔ کیا مسلک حقہ وہ ہوتا ہے جو خلفائے راشدین کی بات کا انکار کرے؟ حضرت فاروق اعظم نے 20 تراویح کا اجرا کیا، اہل حدیث ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے 3 طلاق کا رواج پیدا کیا اسلام کی روشنی میں، جبکہ طلاق کو مذاق بنا دیا گیا تھا۔ آپ نے 3 طلاق کا ایک حکم نامہ جاری کر دیا اور اسلام کے اندر اس کو گویا کہ ایک تقویت دے دی کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہوگی۔ آج اہل حدیث بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس درخت کو کاٹ دیا تھا شرک کے اندیشے سے، اہل حدیث عمر کی اس بات کو تو مانتے ہیں لیکن دوسری باتوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اہل حدیث کو یہ پتہ نہیں ہے یہ وہ فاروق اعظم ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ اور لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر خدا نہ خواستہ اگر بفرض محال کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب ہوتا، جس کو اللہ کے پیغمبر اپنے بعد نبی ہونے کا گویا کہ ایک اللہ کے نبی پیشن گوئی دیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ کیا اہل حدیث مسئلہ حقہ کو اس کی پہچان نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے؟ جس کو اللہ کے نبی فرمائیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اس لیے کہ نبیوں کی بیشتر نشانیاں عمر بن خطاب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اہل حدیث فرقہ کس ڈٹائی کے ساتھ عمر بن خطاب کی گویا کہ اس فراست کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہم قادیانیت کو کافر کہیں یا رافضیت کو کافر کہیں تو اہل حدیث اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو اہل حدیث مسئلہ حقہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا نتیجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا گویا کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خوشخبری ارشاد فرمائی، جس کے نتیجے میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور واقعی انہوں نے عرب کی قیادت کی۔ انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو زیادہ تر مورخین نے 5واں خلیفہ گویا کہ بتایا ہے اور 5ویں خلافت کا ان کو درجہ دیا ہے۔ تو میں ان کی خلافت کے واقعات پر انشاءاللہ پھر کسی نشست میں روشنی ڈالوں گا۔